السلام علیکم کلاس. ہم شاعروں کے لطیفے پڑھ رہے تھے تو ہم نے آدھے سبق کی ریڈنگ کر لی تھی. آج ہم باقی آدھا کریں گے. تو ہم لطیفہ نمبر 4 شروع کرتے ہیں. ایک مشاعرے میں شیخ امام بخش ناسک ایسے وقت پہنچے کہ جلسہ ختم ہو چکا تھا، یعنی مشاعرہ ختم ہو گیا تھا، مگر خواجہ حیدر علی آتش وغیرہ چند شعراء ابھی موجود تھے. جلسہ تو ختم ہو گیا تھا لیکن خواجہ حیدر علی آتش اور اس کے علاوہ چند شاعر وہاں پہ موجود تھے. تو شیخ امام بخش ناسک بھی وہاں جا کر بیٹھے. تعظیم رسمی ہوتا ہے رسمی عزت افزائی، اور مزاج پرسی ہوتا ہے حال احوال دریافت کرنا. مزاج پرسی کے بعد کہا، جناب خواجہ صاحب مشاعرہ ہو چکا، یعنی مشاعرہ تو ختم ہو چکا ہے. انہوں نے کہا، سب کو آپ کا اشتیاق رہا، یعنی سب کو آپ کا شوق، آرزو اور خواہش رہی. شیخ صاحب نے یہ مطلع پڑھا. ٹھیک ہے، شیخ صاحب یعنی شیخ امام بخش ناسک نے یہ مطلع پڑھا تھا. مطلع غزل یا قصیدے کے پہلے شعر کو کہتے ہیں. تو شعر تھا، جو خاص ہیں وہ شریک گروہ عام نہیں، شمار دانے تسبیح میں امام نہیں. شریک ہوتا ہے شامل، گروہ ہوتا ہے جماعت ہجوم، شمار گننا، دانے تسبیح ہوتا ہے تسبیح کے دانے، امام کہتے ہیں تسبیح کا بڑا دانہ جسے گنتی میں نہیں لاتے ہیں. تو یہاں پر شیخ امام بخش ناسک اپنے آپ کو خاص سمجھ رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جو خاص لوگ ہوتے ہیں وہ عام لوگوں کی گروہ میں نہیں شامل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے جب تسبیح کے دانے گنے جاتے ہیں تو امام کو اس میں شامل نہیں کیا جاتا ہے، اسی طرح وہ اپنے آپ کو بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ خاص ہیں تو انہیں عام لوگوں کی گروہ میں شامل نہیں کیا جا سکتا. چونکہ نام بھی امام بخش تھا اس لیے تمام اہل جلسہ نے نہایت تعریف کی. ٹھیک ہے، نام بھی ان کا امام بخش تھا اور شعر میں بھی انہوں نے امام کا لفظ استعمال کیا ہے، تو سب کو یہ بہت پسند آیا. اب ہم لطیفہ نمبر 5 شروع کریں گے. ایک شاگرد اکثر بے روزگاری کی شکایت سے سفر کا ارادہ ظاہر کیا کرتے تھے، یعنی ان کے پاس روزگار نہیں تھا، نوکری نہیں تھی، تو وہ کہتے تھے کہ وہ سفر کریں گے، یعنی کہیں اور نوکری کی تلاش میں جائیں گے. اور خواجہ صاحب یعنی حیدر علی آتش اپنی آزاد مزاجی سے کہا کرتے تھے کہ میاں کہاں جاؤ گے؟ 2 گھڑی مل بیٹھنے کو غنیمت سمجھو. غنیمت سمجھو مین مناسب سمجھنا، مفت میں ملی ہوئی عمدہ چیز کو غنیمت کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی 2 گھڑی مل بیٹھنے کو ہی مناسب سمجھو اور جو خدا دیتا ہے اس پر صبر کرو. ایک دن وہ آئے اور کہا، حضرت رخصت کو آیا ہوں، یعنی میں جانے کو آیا ہوں. فرمایا، خیر باشد کہاں؟ خیر باشد فارسی کا لفظ ہے، یعنی خیر تو ہے، کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا، کل بنارس کو روانہ ہو جاؤں گا، یعنی کل میں بنارس چلا جاؤں گا. کچھ فرمائش ہو تو فرما دیجئے. ٹھیک ہے، یعنی فرمائش یعنی کوئی خواہش ہو، آپ نے وہاں سے کچھ منگانا ہو تو مجھے بتا دیں. آپ ہنس کر بولے، اتنا کام کرنا، وہاں کے خدا کو ذرا ہمارا بھی سلام کہہ دینا. ٹھیک ہے، اب وہ فرمائش کر رہے ہیں کہ وہاں جاؤ گے تو وہاں کے خدا کو میرا بھی سلام کہہ دینا. وہ حیران ہو کر بولے، حضرت یہاں اور وہاں کا خدا جدا ہے؟ خواجہ صاحب نے کہا، جب خدا یہاں ایک ہے تو پھر ہمیں کیوں چھوڑتے ہو؟ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہاں کا اور یہاں کا خدا ایک ہی ہے تو پھر ہمیں چھوڑ کر کیوں جا رہے ہو؟ جس طرح اس سے وہاں جا کے مانگو گے، یعنی اللہ تعالیٰ سے وہاں جا کر مانگو گے، اسی طرح یہاں مانگو، جو وہاں دے گا یہاں بھی دے گا. اس بات نے ان کے دل پر ایسا اثر کیا کہ سفر کا ارادہ موقوف کیا یعنی ترک کر دیا، چھوڑ دیا، اور خاطر جمعی سے بیٹھ گئے. خاطر جمعی سے یعنی اطمینان سے بیٹھ گئے. اب لطیفہ نمبر 6 شروع ہوتا ہے. ایک دن معمولی دربار تھا، معمولی عام سا دربار تھا. استاد ابراہیم ذوق بھی حاضر تھے. ٹھیک ہے، دربار تھا یعنی بادشاہ وغیرہ تو موجود تھے، وہاں پہ استاد ابراہیم ذوق بھی حاضر تھے. ایک مرشد زادے تشریف لائے. مرشد زادے بادشاہ کا بیٹا. ٹھیک ہے، وہ شاید کسی اور مرشد زادی یا بیگمات میں سے کسی بیگم صاحب کی طرف سے کچھ عرض لے کر آئے تھے. مرشد زادی ہوتا ہے اور بیگمات یہ شاہی خواتین کے لقب ہیں. ٹھیک ہے، ان کو پکارتے ہیں.
عرض لے کر آئے تھے، یعنی ان کی کوئی درخواست لے کر آئے تھے۔ انہوں نے آہستہ آہستہ بادشاہ سے کچھ کہا اور رخصت ہوئے، یعنی آہستہ سے دھیمے دھیمے کچھ کہا اور جانے لگے۔ حکیم احسن اللہ خان بھی موجود تھے، حکیم احسن اللہ خان بھی شاعر ہیں، وہ وہاں پہ موجود تھے۔ انہوں نے عرض کی، یعنی انہوں نے بیان کیا، صاحب عالم، صاحب عالم کہتے ہیں قابل لائق، شہزاد گان، دہلی کا لقب بھی ہے یہ، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر مراد بہادر شاہ ظفر تھے، ٹھیک ہے۔ اس وقت پیغام کون لے کے آئے ہوئے تھے؟ بہادر شاہ ظفر۔ اس قدر جلدی یہ آنا کیا تھا اور تشریف لے جانا کیا تھا؟ یعنی وہ پوچھ رہے ہیں کہ اتنی جلدی سے آپ آئے ہیں اور اتنی جلدی جا بھی رہے ہیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ صاحب عالم کی زبان سے اس وقت نکلا کہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے، یعنی نہ ہم اپنی خوشی سے آئے ہیں، اپنی مرضی سے آئے ہیں، اور نہ ہی اپنی مرضی سے جا رہے ہیں۔ بادشاہ نے استاد کی طرف دیکھ کر فرمایا، کس استاد کی طرف؟ ابراہیم ذوق کی طرف۔ استاد دیکھنا کیا صاف مصرع ہوا ہے، مصرع شعر کا ایک مصرع، ٹھیک ہے، ایک شعر میں 2 لائنیں ہوتی ہیں نا، 2 مصرے ہوتے ہیں، تو ایک لائن کو ایک مصرع کہتے ہیں۔ استاد صاحب نے بے توقف عرض کی، بے توقف یعنی کسی وقفے کے بغیر فوراً بولا، لائی حیات آئے، یعنی زندگی لے کے آئی اور ہم آ گئے ہیں، قضا لے چلی چلے، قضا موت یا تقدیر کو کہتے ہیں، یعنی قسمت یا موت ہمیں لے کے جا رہی ہے اور ہم جا رہے ہیں۔ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے، یعنی نہ اپنی خوشی سے آئے تھے اور نہ آپ اپنی خوشی سے جا رہے ہیں۔ اب لطیفہ نمبر 7 ہے، مرزا غالب کی کاتب برہان۔ کاتب برہان جو ہے غالب کی فارسی لغت کی کتاب تھی، ڈکشنری تھی۔ کاتب برہان کے بہت شخصوں نے جواب لکھے اور بہت زبان درازیاں کی ہیں، زبان درازیاں مین گستاخی یا بد زبانی کی ہیں، یعنی ان کی جو کتاب تھی اس کے بدلے میں تنقید کی تھی، گستاخی کی تھی لوگوں نے۔ کسی نے کہا کہ حضرت آپ نے فلاں شخص کی کتاب کا جواب نہ لکھا، یعنی آپ کی جو کاتب برہان کتاب تھی اس پر گستاخی کے طور پر کتاب لکھی تھی، تو آپ نے اس کتاب کا جواب نہیں لکھا تھا۔ تو فرمایا، یعنی مرزا غالب فرماتے ہیں، بھائی اگر کوئی گدھا تمہارے لات مارے، یعنی اگر کوئی گدھا تمہیں لات مارتا ہے تو تم اس کا کیا جواب دو گے؟ ٹھیک ہے، یعنی اگر کوئی گدھا تمہیں لات مار رہا ہے تو بدلے میں تم بھی تو لات نہیں مارو گے نا، ٹھیک ہے، یعنی وہ انسان گدھا بن گیا ہے، گدھے کی طرح تمہیں لات مار رہا ہے، تو بدلے میں اب میں کیا جواب دے سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے، تو سبق اب ہمارا مکمل ہو گیا ہے۔ شاعروں کو لطیفے مولانا محمد حسین آزاد کی کتاب آب حیات سے لیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔